اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گربان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا ہے میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے۔ لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے۔ تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو، ڈبل دیں اور جائے کام کریں۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12000 آیا تھا تو جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا، وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے گی۔ ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے، وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا، کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے، میرے پاس مقدمہ لے کے آئے، اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں، فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی، کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی، چاہے ایک، سارے بولیے، چاہے ایک
غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سی، چاہے ایک جملہ بول کے کی، شارحین حدیث کی شرح میں لکھ، ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی، جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں، اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی، ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی، ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی، اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری ذمہ ہے، رسول بھی اس سے بری ذمہ ہے۔ سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں، قربانیاں، حج، زکوٰۃ سنبھال کے رکھے۔ اگر ظالموں کا مددگار ہے، الیکشن آ لینے دے، آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے، نظر آ جائے، اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے، ان کے فلیکس چھپوائیں گے، بورڈ لگوائیں گے، جیبوں سے پیسے دے کے۔ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے، یہ چھوٹا لفظ نہیں، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے، وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے، وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ، کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا، تو خدا کے ذمے سے نکل گیا۔ رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو ظالم کا مددگار ہو گیا، پھر تو کہتا میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، میں آزمائش کا شکار ہوں، پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں، ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے، اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، کہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے۔ فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد سیاہ میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا، تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا۔ ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں، اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے، بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی، تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا، اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی، نہیں کو نہیں، آپ سارے نہیں بول، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی، پکی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی، اللہ جس کا یارانہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یار رکھا ہوا ہے، کبھی مشکل میں رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست، کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے، کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے، قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کامتے تھے، پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا، یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے،
فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی، جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی، جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی، جس نے فلیکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی، جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی۔ کہہ دینا باہر نکل گئے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے، کہہ دینا، پر بات تو سچی ہے نا۔ خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا بھی گلا۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا۔ ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں۔ بھئی ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورے کپڑے سی کے دیتا، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا۔ جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بندہ آئے، یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جائے کے بعد میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل طریقت اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ہفتہ پورا ہو گیا میری آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکلے، بڑا روتے ہیں اس بات، یار پورا مہینہ ہو گیا میں محبوب کی یاد میں رو ہی نہیں سکا، میرا دل اتنا سخت ہو گیا۔ یہ بہت بڑی تڑپ ہے، بہت بڑی تڑپ، اتنے دن ہو گئے اللہ کے خوف سے ایک قطرہ نہیں نکل سکا۔ پتہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکل ہے جتنا مکھی اور مچھر کا پار ہوتا ہے۔ حدیث سنیں، فرمایا رویا وہ اللہ کے خوف سے ہو، اس لیے نہ رویا ہو کہ ذرا کیمرہ میرے اوپر فٹ ہو جائے گا اور میرا آنسو کیش ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا میں بڑا عاشق رسول ہوں، یہ دیکھا نا میں نے آنسو بھی بہا دیے۔ اب تو ٹرینڈ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے نا، اس لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے خوف سے ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی ضروری نہیں داڑھی بھیگ جائے، بلکہ وہ اتنا قطرہ ہو جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اتنا بھی آنسو اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گیا تو فرمایا تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ کاش تو اتنا رو پڑے، تیرے اوپر اتنا اللہ کی خوف کا اتنی رقت تیرے اوپر طاری ہو۔ آپ کبھی محبوب کے آنسو دیکھیں نا، حضور کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے، زیادہ ہنسنے سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لطیفے عام ہو گئے، وہ رقت، وہ خوف خدا، وہ درد، وہ سوز۔ حضور اتنا روتے، کبھی 3 دن غار سجدہ میں جا کے روئے، کبھی غار حرا میں روئے، کبھی غار ثور میں روئے۔ حضور
کافر اور بےایمان کے لیے بھی دعا کرتے تو رو پڑتے، کسی کا دکھ سنایا جاتا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا، کثرت کے ساتھ نبی کریم کی مقدس آنکھیں آنسو بہاتی، صحابہ روتے۔ جناب عمر فاروق کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں 7ویں صف میں نماز پڑھا کرتا تھا عمر کے پیچھے، اور جب عمر تلاوت کر کے رویا کرتے تھے تو 7ویں صف تک ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی، 7ویں صف تک ان کے رونے کی اور تڑپنے کی آواز آتی تھی، اور وہ رو رو کے کہا کرتے تھے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ یارو پتھر دل سا مزاج جب ہو جائے، آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے دکھ بھی اب دکھ نہیں لگتے۔ بندہ تھوڑا امیر ہو جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے، کسی کے دکھ بھی اسے دکھ نہیں لگتا، کسی کے آنسو بھی اسے آنسو نہیں لگتے۔ حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو نبی پاک رو پڑے، یا رسول اللہ یہاں بھی روتے؟ تو محبوب نے فرمایا بڑا پیارا تھا، بڑا میٹھا تھا، وفادار تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک رو پڑے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ مزنی کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک کی آنکھیں پھر موتی برسانے لگیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس کا میرے پاس بیٹھنا یاد ہے، اس کا محبت کرنا مجھے یاد ہے۔ سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا دل رنجیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ محبت کی علامت ہے، پر فرمایا میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ لیکن میرے بھائی اتنا پتھر دل ہو جانا، اتنا سخت جان ہو جانا، اتنا تڑپ جانا۔ ایک درویش کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بڑی پگڑی والا ہو پر طبیعت کا خشک ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اسی سے دعا کرائیں۔ ہوتے ہیں نا میری طرح کے لوگ، جبہ کبا تگڑا ہوتا ہے پر اندر بڑا کام سخت ہوتا ہے۔ فرمایا درویش ہو، سادہ ہو،